ذرا بلند تر صلوات۔ چونکہ یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے روزانہ ایک مسئلے کو بیان کرنا ضروری ہے کہ غسل تو ہوتے رہتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے غسل ترتیبی اور ایک ہوتا ہے غسل ارتماسی۔ غسل ترتیبی نام ہی بتا رہا ہے کہ وہ ترتیب چاہتا ہے، اس کی جو ترکیب ہے یا ترتیب ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا غسل ارتماسی ہے، اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ روزے کے دوران جب آپ روزہ دار ہوں، ابھی روزہ افطار نہیں فرمایا اور روزے کا وقت ابھی باقی ہے، اور آپ نے جان بوجھ کر غسل ارتماسی فرمایا۔ ارتماسی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنے پانی میں ڈبو دینا کہ جسے ایک غوطے کی شکل کا ایک نمونہ بن جائے، غوطہ لگا دینا۔ اس غوطہ لگانے سے نہ غسل ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا، اور روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور روزے کی قضا بھی واجب ہو جائے گی۔ تو تین چیزیں ہو گئی، روزہ بھی باطل ہو گیا اور روزہ بھی وہ بھی گیا اور غسل بھی باطل ہو گیا اور روزے کی قضا بھی واجب ہو جاتی ہے۔ تو دوران روزہ غسل ارتماسی ویسے بہت کم، آج کل تو شہروں میں تو بہت کم ہوتا ہے، دیہاتوں میں نہریں وغیرہ یا حوض ہوتے ہیں ان میں، لیکن بہت سے حضرات ہیں جن کے ہاں حوض ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں احتیاط فرمانا زیادہ ضروری ہے۔ ذرا بلند تر صلوات اللہ محمد محمد۔ ختم ہوئی وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کل عالمین پر بحث ہوئی ہے، رب العالمین۔ وہ پوری طرح بحث تو نہیں ہوئی، لیکن چونکہ ہو چکی ہے، اب دن تھوڑے ہیں، اس لیے حکم ہے کہ جلدی جلدی بڑھائیں۔ اب آگے آتا ہے الرحمن الرحیم۔ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ الرحمن کی گفتگو ہو چکی تھی، مجھے یہ فرمایا کہ نہیں، اس میں تو 3 منٹ کے لیے وہ گفتگو جو ہوئی ہے اس کو دوبارہ تھوڑا سا دہرا کے آگے بڑھائیں تو بہتر ہے کہ اگر وہ دہرا دی جائے تو جیسے حکم ہے۔ چونکہ رحمان اور رحیم رحمت سے مشتق ہے اور اللہ کی مجسم رحمت کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ رحمت کا وجود حقیقی کون ہے؟ ہر شے کے 4 وجود ہوتے ہیں، تو جب اس کی ایک رحمت ہے تو اس کی رحمت کا حقیقی وجود کون ہے؟ وہ تو خالق ہے جس نے رحمت نازل فرمائی ہے، یا خالق رحمت ہے، تو وجود رحمت کون ہے؟ سرکار دو عالم یہ وجود رحمت ہیں، یہ اکیلے نہیں، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، یہ سارے کے سارے وجود جتنے ہیں یہ وجود رحمت حقیقی وجود ہیں رحمت کے۔ اس لیے رحمت اللہ کے صفات فعلیہ میں سے ہے، صفات ذاتیہ میں سے نہیں ہے۔ صفات فعلیہ میں سے ہے۔ صفات ذاتیہ جیسے علم ہے، اللہ کا صفات ذاتی ہے، قدرت ہے، اللہ کی صفات ذاتی ہے، لیکن یہ جو رحمت ہے یہ ذاتی صفت نہیں، صفت فعلیہ ہے۔ صفت فعلیہ کے کیا معنی ہے کہ وہ اس رحمت کو
ایجاد کرتا ہے. توجہ فرمائیں، رحمت کو اجرا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے. تو اس رحمت کو ایجاد کرنے کا ذریعہ کون ہے؟ وہ ذریعہ ہے درود. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی وہ درود کیا ہے؟ اس رحمت کے ایجاد کا ذریعہ ہے. آپ جتنی درود پڑھتے چلے جائیں گے اتنی رحمت ایجاد ہوتی چلی جائے گی، رحمت بڑھتی چلی جائے گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تو رحمان کے لیے جو بحث ہوئی، لیکن کل جہاں بات ختم ہوئی عالمین سے آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ آج ہم صرف لفظ مالک پہ بحث کرتے ہیں کہ اللہ مالک ہے. تھوڑی سی توجہ چاہیے تاکہ اسی مالک میں کافی ساری باتیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ ہیں مشکل، آپ کو دقت بھی ہوگی، مجھے سمجھانے میں بھی دقت ہوگی، لیکن اس کا بیان کرنا ضروری ہے. کہ اس میں آتا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے، جبکہ جزا اور سزا کا تعلق عدل سے ہے. عدل، جزا اور سزا مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ عدل نہ ہو، اور عدل کرنے کے لیے مالک کی ضرورت نہیں ہوتی، حاکم کی ضرورت ہوتی. توجہ فرمائیں میرے ساتھ. عدل کو قائم کرنے کے لیے مالک کی ضرورت نہیں ہوتی. مالک وہ ہوتا ہے جو کوئی مملوک رکھتا ہو. قیامت والے دن مملوک کی بات نہیں ہو رہی. غور نہیں فرما رہے. مالک یوم الدین جو ہے وہ جزا کے دن کا مالک ہے. تو یہ جو مالکیت ہے، مالکیت کے آگے لفظ یوم آئی ہے. یوم وقت کے لیے ہوتی ہے، یوم زمانے کو ظاہر کرتا ہے، یوم ایک اقتدار کو ظاہر کرتا ہے. ابھی بحث کریں گے. تو پھر یہاں مالک یوم الدین میں کہ مالک کے کیا معنی ہیں اور پھر یوم کے کیا معنی ہیں، اس پہ بحث کر دیے جناب بلند تر صلوات پڑھ کر جناب. سب سے پہلے اللہ کی جو مملوک ہے، سارے عالمین اس کے مملوک ہیں، وہ مالک ہے اور مالک حقیقی ہے. اور مالک حقیقی وہ ہوتا ہے کہ مملوک جس کی ذات سے جدا نہ ہو سکے. مملوک اور ذات کا ایسا رابطہ ہو، اگر ذات ہی نہ رہے مملوک ختم ہو جائے، مملوک کا وجود نہ رہے. جیسے یہ ہمارے اعضاء ہمارے ملکیت حقیقی میں ہیں. اگر جسم نہ رہے تو اعضاء ہی نہیں رہیں گے، اعضاء نہیں رہیں گے. یہ اعضاء کیا ہیں؟ مملوک ہیں اس میں کی. میں مالک ہے، اگر میں ہی نہ رہے تو یہ مملوک ختم ہو جائیں گے. جب یہ مملوک ہی نہیں رہیں گے تو اب یہ کون سی ملکیت ہوگی؟ ملکیت حقیقی. تو معلوم ہوتا ہے ملکیت حقیقی خالق کی تمام ملکیت اس کی حقیقی ہے. لیکن اس ملکیت حقیقی کے بعد دوسری ملکیت ہوتی ہے ملکیت غیر حقیقی. ہوتی تو وہ تصرف میں ہے، ہوتی اختیار میں ہے، اس میں حق کے اختیار ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا وجود سے وابستہ نہیں ہوتی. جیسے مکان ہے،
آپ اس کے مالک ہیں، لیکن وہ آپ کے وجود سے وابستہ نہیں ہے کہ آپ کا وجود اب دنیا سے چلے جائیں، کیا مکان باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ باقی رہتا ہے۔ کار باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ گاڑیاں باقی رہتی ہیں یا نہیں رہتی؟ تو معلوم ہو گیا جی جو غیر حقیقی ہیں ان کا تعلق وجود سے اختیار کی حیثیت سے تو ہوتا ہے، وہ حق کے اختیار تو رکھتا ہے، لیکن حقیقی اس کا وجود مالک حقیقی نہیں ہوتا، یعنی وہ غیر حقیقی کہلاتی ہے۔ اب اللہ توجہ فرمائیں، اب اللہ نے یہ جو سارا نظام بنایا ہے، کہ جتنا نظام عالمین خالق نے بنانا ہے، اس کا ایک دن مقرر کیا ہے، اسی ایک دن میں میری طرف دیکھیں بابا، اس ایک دن میں ان 14 کا عدل نہیں ہوگا، اس کا عدل بھی ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب وہاں دن آئے گا، یہ محشر کا دن آئے گا، اس دن میں صرف یہ 14 عادل نہیں ہوں گے یا سرکار دو عالم عادل نہیں ہوں گے، وہاں اللہ کا بھی عدل ہوگا۔ اس اللہ کے عدل میں ساری کائنات میں ہر شے ہوتی رہی، مگر اللہ کا ایک کمال صرف اسی دن ہی ظاہر ہوگا۔ غور نہیں فرما رہے؟ جتنے قدرت ہے اب ظاہر ہے، علم ہے اب ظاہر ہے، جتنی ہے حیات ہے اب ظاہر ہے، موت ہے اب ظاہر ہے نا، سارے کمالات اس دنیا میں ظاہر ہو چکے، لیکن قیامت کا دن ایک ایسا ہوگا کہ صرف اسی دن ہی اس کا کمال ظاہر ہوگا۔ اس کمال کو کہتے ہیں شفاعت۔ غور نہیں فرما رہے بابا، ہے نا جناب؟ وہ جو شفاعت کا کمال ہوگا وہ کب ظاہر ہوگا؟ اسی دن ہی ظاہر ہوگا۔ کس دن ظاہر ہوگا؟ کیا جب یہ میدان حشر ختم ہو جائے گا پھر اس کی شفاعت کا کمال ظاہر ہوگا؟ اور اللہ وہ ہے کہ یہ کسی سے جا kar اس نے شفاعت کرنی نہیں، کوئی دوسرا تو خدا ہو نہیں سکتا۔ اللہ شفیع نہیں ہو سکتا کہ شفیع بھی ہو جائے اور شفاعت قبول بھی کر لے۔ اگر شفیع ہے کسی کے پاس جا کے شفاعت کرے تو دوسرا تو خدا ہے نہیں۔ پھر اب دنیا بتائے کہ اللہ اپنا حق شفاعت قیامت میں کیسا پورا کرے۔ کیسے پورا کرے حق شفاعت کو؟ حق شفاعت کے لیے خود تو وہ کسی کی شفاعت خود کرے گا نہیں۔ جملہ میں جلدی سے کہہ دوں، کیونکہ نظام دے دیا ان کے ہاتھ میں، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ قیام عادل خود کرنا نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خود آ کے کام کرنا نہیں، تو پھر حق کے شفاعت کے لیے کیا چاہیے؟ اب میں جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ جیسے وہ خود مالک ہے، مالک ہے شفاعت کا، کچھ کو ایسا مالک شفاعت بنا کر اس دنیا میں بھیجے، وہ کہیں ان کی شفاعت کر دے۔ ابھی دیکھیں جناب، آگے بڑھا۔ اب کیا ہو جائے گا جناب؟
کہ اس خالق کو اپنے اس نظام کو عالمین تک چلانے کے لیے پھر کیسے نمائندے چاہیے؟ جہاں کمال عدل ہو. اب لفظیں نہیں آ میرے پاس، میں دوسری لفظیں نہیں آ سکتی. ان کو بنانے میں خالق کیا صرف کرے؟ اپنی تمام علم اور قدرت و عدل کو ان کے بنانے میں تمام کر دے، چونکہ وہ مظاہر ہوں گے اس کے عدل کے، وہ نمونہ ہوں گے اس کے عدل کے، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی تمام کائنات کے ساتھ گزارنی ہے. وہ کائنات سے پہلے بھی ہیں، کائنات کے ساتھ بھی ہیں، کائنات کے بعد بھی ہیں. آپ بتلائے دنیا کیسے بننا چاہیے آل محمد؟ کس معیار کے کیسے بنائے ہو؟ اسی لیے ان کو بنانے کے لیے خالق نے جو کمال استعمال کیا، اس ایک کمال کو ابتدا کہتے ہیں اور ایک کمال کو انشاء کہتے ہیں. دیکھیں بات ذرا تھوڑی سی مشکل ہو گئی. ایک کمال کو ابتدا کہتے ہیں اور ایک کمال کو انشاء کہتے ہیں. هو الذی انشأکم اول مرۃ، وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ انشاء کیا. انشاء کے معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. خالقہ کی لفظ نہیں، ان کے لیے خالق کی لفظ نہیں آئی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خالقہ میں سبب کو دخل ہوتا ہے، خالقہ میں مادے کو دخل ہوتا ہے، خالق میں نطفے کو دخل ہوتا ہے. تو پھر ابتدا کیسے کرے؟ جب انشاء کرے تو سب سے پہلے کسے بنائے؟ انشاء جو کرے سب سے پہلے کس کو کرے؟ عادل ہے. اگر اس کی عدالت میں ذرا کمی بیشی ہو گئی، جو ابتدا ہی عدل میں نہیں ہے، تو آگے نظام کیسے چلے گا؟ اب میں جملہ کہہ دوں، کئی مرتبہ دہرا دیا کہ جنہوں نے اصول دین سے عدل ہی کو نکال دیا ہے، اللہ جانے ان کا کیا بنے گا. چونکہ یوم الدین کا سارا دار و مدار ہی عدل پر ہے. اب جو اس دین کا مالک ہوگا، اب خالق کو اس کو کس معیار کا بنانا ہے؟ ابھی بحث کرتے ہیں. اب اس کو کب بنائے؟ ابتدا میں بنائے. وَهُوَ الَّذِي، کیونکہ میں نے یہ 13 مجالس اسی آیت مجیدہ پر پڑھی ہے، کیونکہ صرف آپ کو آیت سنانی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہ ہے کہ جس نے پیدا کرنے میں ابتدا کی. يَبْدَأُ الْخَلْقَ، پیدا کرنے کی ابتدا کی، پہل کی. ابتدا کی کیسے ہوتی ہے؟ ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ پہل کیسے بنایا اس نے؟ جہاں عقل کا تحیر گم ہو جائے، اسی کو تو ابتدا کہتے ہیں. جس کی ابتدا ایسی حیرت زدہ ہو، حیرت یعنی حیرت میں آدمی چلا جائے، خدا جانے اس کا یوم عادل کس معیار کا ہوگا. یبدأ الخلق، اس نے خلق کی ابتدا کی. ثم یعیدہ، اتنے کے فوراً ثم یعیدہ، ثم تھوڑی سی دیر کے لیے آتا ہے. سر آپ خوش ہو جائیں چونکہ یہ بات چیت بھی ہو رہی ہے. ثم آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. ثم یعیدہ یعنی کب سے بنایا ہے ان کو اور پھر مار کے کب اٹھائے گا. لاکھوں سال کا فاصلہ قیامت تک
اللہ نے اسے سما میں بند کر دیا. اور یہ برباد ہے. یہ حرف سما میں تھے. دیکھیں ایک حرف آئی ہے سما. کتنی دیر لگی؟ میرا خیال ہے اتنے اربوں سال کے فاصلے کو اللہ نے سما میں بند کر دیا. معلوم ہوتا ہے جس کا اتنا دور کا فاصلہ اتنا قریب ہو. اور بھی فرما رہے میں جملہ کہہ دوں نا, اتنا دور کا فاصلہ جس کے ہاں اتنا قریب ہو, اگر وہ کہے آل محمد تم سے ہر قسم کا ریجس دور ہے. فرمائے دوری کا کیا تصور؟ خالق کے وقت کہتے ہیں ثم یعیدہ, پھر دوبارہ تمہیں اس اپنی اصلی حالت میں لوٹا دیں گے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, یہ مجلس میں پڑھ چکا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اگر تمہارے ذہنوں میں کوئی تصور ہو کہ خاکستر ہو کر دوبارہ ان کو اسی حالت میں اٹھا دے گا, فرمایا تعجب نہ کرو. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, یہ دوبارہ اٹھا دینا زندہ کرنے سے, پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے. سبحان اللہ. چاہیے یہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے. دیکھیں فوراً جب قیامت کی بات آئی کیا کہتا ہے؟ فَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. معلوم ہوتا ہے مثل اعلیٰ بنائے ہی قیامت کے لیے. یہاں مثل اعلیٰ آیا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اس کے لیے مثل اعلیٰ ہے. تو اب خالق انشاء اور ابتدا کہاں سے کرے گا؟ انہی سے. انشاء اور ابتدا میں کیا فرق ہے؟ اب یہ باتیں ذرا مشکل ہیں, خدا کے لیے مشکل بھی کسی دن سماعت فرما لیا کریں. انشاء اور ابتدا میں کیا فرق ہے؟ انشاء کے معنی بھی پیدا کرنا, ابتدا معنی سب سے پہلے پیدا کرنا, ابتدا کرنا. اب علماء نے فرمایا ہے کہ ابتدا بھی اسی کی لفظ ہے. قرآن میں هو الذی یبدأ الخلق آیا ہے, ابتدا بھی اسی کے تصور میں ہے. اگر اس کے تصور میں نہیں تھا تو ابتدا بن کیسے گئی؟ تو حیران کیوں ہوتے ہیں آپ؟ قرآن کی جو لفظ صرف ہوئی ہے تو ابتدا تو ہے, جب ہے تو تبھی ہے نہ کوئی, کہیں سے تو ابتدا ہے. یہ الگ سے ہے کہ ہم انہیں نہیں سمجھ رہے, ہمارے عقلوں کی کوتاہی, لیکن ابتدا ہے, ابتدا بھی ہے اور انشاء بھی ہے. اب علماء نے فرمایا کہ ابتدا اور انشاء میں فرق یہ ہے. اب جو اول مخلوق بن رہی ہے, انشاء ہو رہی ہے, اس سے ابتدا ہو رہا ہے, اسے کیسا ہونا چاہیے؟ اب فرمایا انشاء اس ایجاد کو کہتے ہیں جس میں علت مادیہ نہ ہو. جو کہ اصطلاح ہے مجھے بیان کرنا, میری مجبوریاں ایسی ہوتی, اس میں علت مادیہ یعنی انشاء ہوگا ہی وہی جس میں مادیت کا تصور نہ ہو. دیکھیں آپ کا جسم بناتے بناتے کیا, ثم خلقنا العلاقۃ فخلقنا العلاقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما. پھر کیا کہتا ہے؟ ثم انشأناہ خلقا آخر. جب روح پھونکی تو کیا کہا؟ ہم نے تمہیں ایک اور مخلوق بنا دیا. تو انشاء کی لفظ نے کیا بتایا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معلوم ہو گیا انشاء وہاں ہوتا ہے, اس ایجاد کو کہتے ہیں کہ جہاں مادہ ہی نہ ہو, جہاں مادہ نہ ہو اس ایجاد کو انشاء کہتے ہیں. جہاں علت غائی نہ ہو اس ایجاد کو ابتدا کہتے ہیں. اگر میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں علم کلام کی, جہاں علت غائی نہ ہو
جو بن رہا ہے وہی تو خود علت غائی ہے۔ آقا کیا ہے؟ علت غائی کن کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ وہ تو خود بن رہا ہے، خود علت ہے۔ بننے والے کی علت جب خود ہی علت ہے تو پھر اس کی علت کہاں ہے؟ اگر اس کی علت ہوئی تو کون علت ہوگی؟ صرف اللہ۔ اللہ کسی کی بھی علت غائی نہیں۔ اللہ خلق کرنے میں تو معلول کی علت ہے، لیکن کسی کی علت غائی نہیں ہے۔ اگر وہ ہو سکتا ہے تو فقط 14 کی، اور کسی کی علت نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ کسی کی علت ہے؟ علت غائی کون ہے؟ عالمین کی علت غائی کون ہے؟ آل محمد نصر۔ جب آل محمد علت غائی ہے، اللہ کون ہے؟ وہ ان کی بھی علت ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا اللہ علت ہے، 14 معلول ہیں، پھر 14 علت ہیں، عالمین معلول ہیں۔ عالمین کیا ہو گئے؟ معلول۔ 14 کیا ہے؟ ان کی علت۔ 14 کی علت کون ہے؟ اللہ۔ اب کیا ہوا؟ اللہ ہے، 14 ہیں، 14 ہیں، اللہ ہے۔ اگر آج بھی عالمین ہیں تو بھی ایک محمد ہے۔ علت موجود ہے؟ بتائیے نظام چالو ہے؟ محمد کو عالم کوئی اچھی سنتے ہیں جہاں سنتے ہیں۔ مادیت انشاء میں نہیں ہے، اور ابتدا میں علت نہیں ہوتی۔ اب پھر انہوں نے کہا کہ انشاء اس ایجاد کا نام ہے۔ انشاء وہ ایجاد ہوتی ہے کہ جو وہ شے ہے اس شے کے علاوہ کسی اور موجد نے اس جیسی شے بنائی ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، ولی اکبر ہے۔ بنائی ہی نہ ہو، یعنی کوئی موجد، جب دوسرا موجد ہی نہیں ہے تو بنائے گا کون؟ یہ انہوں نے دیکھیں کتنا بڑا کہ کوئی دوسرا اگر ہو بھی تو ایسی نہ بنائے۔ اگر اس نے بھی ایسی بنا لی تو پھر اس کا کمال تو ختم ہو گیا۔ اللہ کے کمال کو، مصطفیٰ کو اللہ کا کمال کہتے ہیں، کمال ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انشاء کی اس کے کوئی دوسرا موجد اس طرح کی شے نہ بنائے، لیکن ابتدا وہ ہوتی ہے، ابتدا وہ ہوتی ہے کہ جس کے موجد کے علاوہ کوئی دوسرا موجد پہلے گزرا ہی نہ ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ابتدا کو کوئی تو پڑھ رہا ہے آپ کے ذہن پر، میں کیا کروں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے اللہ کیا ہے؟ موجد۔ آل محمد کیا ہے؟ ایجاد۔ اب اللہ نے اپنے سارے کمال ان کو دے کر، اب میں موضوع شروع ہونے لگا ان کو دے کر ان کو 2 کمال دیے۔ ایک دیکھیں، اس دن میں نے عرض کیا وہ رب حقیقی ہے، یہ رب ولایتی ہے، وہ مالک حقیقی ہے، یہ مالک اعزازی ہے۔ اور نہیں فرما رہے ہیں، بات شروع کریں۔ وہ کون ہے؟ وہ رب حقیقی ہے، یہ رب ولایتی ہے، ولایت پر بحث ہوئی تھی۔ اور اب وہ کیا ہو گیا؟ وہ مالک حقیقی ہے۔ اب یہ کون ہے؟ مالک اعزازی ہیں۔ اب یہ مملوک ان کی ہے،
میں جملہ کہتا ہوں بابا، صرف یہ مالک اعزازی نہیں ہے، یہ حاکم بھی ہیں۔ اللہ مالک ہے، ان معنی میں حاکم نہیں ہے، اجرا کے معنی میں حاکم نہیں ہے، فیصلے کے معنی میں حاکم نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا باریکی غور فرمائیں۔ شریعت کے اجرا کے معاملے میں ایسا حاکم نہیں ہے، ویسے تو مالک ہے۔ تو اب یہ کیا ہو گئے؟ اولو الامر۔ اب تو سمجھ آئی نا، یہ مالک بھی ہو گئے اور اولو الامر بھی ہو گئے۔ اب اولو الامر جب ہو گئے پوری مملوک کی، اور یہ مملوک ہے ان کی حقیقی ملکیت، اب ان کی مرضی ہے جسے کن کہیں یا ارادہ کر لیں۔ ارادے کے لیے لبوں کو حرکت بھی دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ارادہ دل میں ہوتا ہے۔ ارادے کے لیے لبوں کو حرکت کی ضرورت نہیں، ارادہ ہو گیا، اللہ نے ارادہ کیا ہو گیا، انہوں نے ارادہ کیا ہو گیا۔ فرق یہ ہے وہ بذات ہے، یہ بنے ہوئے مالک ہے۔ وہ تو بذات مالک ہے، یہ اعزازی مالک ہے۔ اب جب یہ مالک ہیں، مالک کے ساتھ ان کو کیا ساتھ ملا؟ احساس کس کا؟ حاکم۔ اب توجہ فرمائے، بات آ گئی، اب قریب پہنچ گئے جناب۔ اب کیا ہو گیا جناب؟ یہ ہے حاکم۔ حاکم تو پھر کوئی تو محکوم ہوگا۔ تو حاکم کی لفظ بتاتی ہے کہ اس کا عادل ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کو حاکم کی لفظ نہیں کہیں گے۔ اگر حاکم ظالم ہو گیا تو بات ختم ہو گئی۔ حاکم تو تب حاکم رہے گا کہ اس میں عدل ہونا چاہیے۔ اب اسے دیکھیں، اب ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب جو مالک کی لفظ ہے یہ مشتق ہے ملک سے۔ اب خدا کے لیے گھبرائیں نہیں، اب یہ چونکہ اب یہ مجھے منزل کو لے جانا ہے آگے، یہ ایسی وہ باتیں ہیں کہ جن کی طرف بہت کم نشاندہی ہوئی ہے۔ مالک کی لفظ مشتق ہے ملک سے۔ ملک مانے ملکیت، جس کی کوئی ملکیت ہو تو مالک کون ہو؟ جو ملک رکھتا ہے۔ تو اب ملکیت کس سے نکلی؟ مالک ہونا کس سے نکلا؟ ملک سے نا بابا، ملک، توجہ فرمائیں، ملک سے۔ ایک لفظ ہوتا ہے ملک، ملک نکلا ہے ملک سے۔ پھر توجہ فرمائیں، مالک کی لفظ مشتق ہے ملک سے۔ ملک ہوگی تو مالک ہوگا، اگر ملک نہیں ہے مالک نہیں ہوگا۔ مالک کی لفظ کے لیے کیا چاہیے؟ ملک۔ یہ جو ملک ہوتا ہے، ملک، ملک نکلا ہے ملک سے، ملک ملک سے نہیں نکلا۔ بہت بڑی بات میں نے میرے خیال ابھی پہنچے نہیں ہے جو میں جملہ کا ہے۔ ملک کی لفظ نکلی ہے ملک سے۔ ملک، ملک کے کیا معنی ہے؟ ملک کے کیا معنی ہے؟ بادشاہ۔ بادشاہ کے کیا معنی ہے؟ حاکم۔ حاکم کے کیا معنی ہے؟ اپنی تمام، ایک طرف دیکھیں خدا کے لیے، حاکم وہ ہوتا ہے، حاکم وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ماتحت جتنی انسان ہیں ان کا، ان پر تصرف، تنظیم، ان پر حق کے تصرف صرف کرنا، وہ ان کا حاکم ہوتا ہے، ان کی اشیاء کا مالک نہیں ہوتا۔
یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے افیسر مقرر ہوتے ہیں، حاکم مقرر ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انتظام کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. ہر طرح کی ہمیں کیا دیتے ہیں؟ ضمانت دیتے ہیں کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ ہمارے حاکم ہیں، ہماری اشیاء کے مالک نہیں ہیں. اور نہیں فرمایا، معلوم ہوتا ہے حاکم ہونا اور ہے، اشیاء کا مالک ہونا اور ہے. اب وہ کیا ہو گئے جناب؟ اشیاء کی کیا ہے؟ مالک نہیں. اشیاء سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ صرف افراد پر حاکم ہے، لوگوں پر حاکم ہے. اشیاء سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اشیاء ان کی مملوک نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب جب مملوک نہیں ہے تو اب وہی اللہ ایک جگہ کہتا ہے مالک الناس ہے. اور نہیں فرما رہے ہیں. ملک الناس کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ تو اب یہ ملک کس سے نکلا ہے؟ ملک سے. تو اللہ کیا ہو گیا؟ منتظم. اے اللہ کیا آگے تو انتظام کرتا ہے؟ تو فرمائے بابا اجرا میں تو کبھی آیا نہیں. اب میں جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں بابا. تو اجرا میں تو کبھی آیا نہیں. جب نہیں آیا تو پھر جب قیامت کا دن ہوگا اس قیامت کی ذرا یہ جملہ سماعت فرمائیں پھر بات کو آگے بڑھا کے دیکھیں. یہی تمام لغات میں، تمام عرف عام میں جب ملک کی لفظ آتی ہے ملک کی، تو یہ زمانے اور وقت کی طرف منسوب ہو سکتی ہے. ملک کی لفظ زمانے اور وقت کی طرف منسوب ہو سکتی ہے، مگر مالک کی لفظ زمانے کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی. پھر مالک یوم الدین کیوں کہا؟ یوم تو وقت ہے. اور نہیں فرما ہے نا؟ یہ یوم کیا ہے؟ یوم تو وقت ہے. یوم جب وقت ہے تو مالک کی لفظ تو یوم کی طرف منسوب ہوتی نہیں ہے. جب بھی دیکھیں ملک کی لفظ ملک العصر فلانی، فلاں زمانے کا، وقت کا ملک ہے، بادشاہ ہے، کہا جا سکتا ہے. فلاں زمانے کا ملک ہے کہا جا سکتا ہے. مالک العصر فلانی کسی لغت میں نہیں کہا جا سکتا. غور نہیں فرما رہے میں کیا کہتا ہوں؟ جب مالک العصر فلانی نہیں کہا جا سکتا تو پھر جو اللہ نے مالک یوم الدین کہا، تب میں اللہ سے ہاتھ باندھ کے کہوں گا جب تو نے مالک کہا، مالک، پھر تو ہی مالک مراد ہے. جب تو نے یوم سے نسبت دی تو پھر کوئی حاکم مراد ہے. اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مالک جب زمانے کی طرف منسوب ہو وہ تو ہوتا نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے اپنا مالک ہونا بھی بتایا اور یوم کی لفظ کہہ کر کنی کا حاکم ہونا بھی بتایا. اب ہمیں پتا چلا وہ مالک یوم الدین ہے، 14 حاکم یوم الدین. یوم نے آ کے ہمیں کیا دے دیا کہ مالک کے بعد جو یوم کی لفظ آئی ہے
اس یوم نے حاکم کو ظاہر کیا کہ جزا والے دن وہ نہیں آئے گا، کوئی حاکم ہوگا۔ اب وہ حاکم کون ہے؟ ڈھونڈے بابا، ڈھونڈے حاکم۔ وہ حاکم کون ہے؟ اب جن کو خالق اختیار دے گا وہی حاکم۔ قیامت میں کن کو اختیار دیا؟ بلا رعایت اختیار دیا۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں ڈالتے جاؤ، کافر کو بھی جہنم میں اور عنید کو بھی۔ پوچھا گیا مولا کافر کون ہے؟ یہ دو کون ہیں؟ ایک کو محمد کہتے ہیں، ایک کو علی کہتے ہیں۔ تم دونوں ڈالتے جاؤ، کن کو؟ کافر کو اور عنید کو۔ مولا پوچھا گیا کافر کون ہے اور عنید کون ہے؟ فرمایا جو رسول کی رسالت کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو ولایت کا انکار کرے۔ توجہ فرمائیں، ڈالتے جاؤ، اور سختی سے کہا ڈالتے جاؤ، کوئی رعایت نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ڈالتے جاؤ، ڈالتے جاؤ، اختیار کلی ہے نا۔ اب ان کا اختیار معلوم ہو گیا ہمیں، لیکن ان کو تو ڈالتے جاؤ، لیکن جب مومنین کی بات آئے سوچ سمجھ کر شفاعت بھی کرنا، سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے۔ اچھا بات کا بڑا اچھا جناب یہ ہوا کہ اب جب یہ قیامت کا دن ہوگا سارے فہم یوزعون، سورہ روم میں تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں گے، کل دنیا اس وقت دیکھیں، اس وقت آواز آئے گی اب کیا کریں؟ نہ لکھیں تو ہم کیا کریں؟ لمن الملک اليوم، وہاں ملک اليوم نہیں، ملک کہاں سے ہے؟ ملک سے کون نکلا؟ ملک، وہاں ملک اليوم ہے۔ آج اس ملک بادشاہت کس کی ہے؟ حکمرانی کس کی ہے؟ اس لیے ملک کی لفظ نہیں کہی، ملک کہا۔ اور نہیں فرما رہی، بھلے کیسے نکلا ہے؟ ملک سے۔ بادشاہ کا نام ہے بادشاہت۔ آج بادشاہت کس کی ہے؟ کون کہیں گے؟ اب یہی تو کہا کہ اللہ کہے گا، اللہ ہی جواب دے گا۔ کیوں؟ اللہ تو یا لفظی ملک ہے، ملک ہوگا تو پھر تو وہ کہتا، اسے یہاں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ عقلی طور پر یہاں نہیں آ سکتا۔ اللہ ملک کی لفظ کہہ کے حکمرانی جو دے چکا ہے۔ جب دنیا ساری کھڑی ہوگی، موجود ہوگی، تو ان میں سرکار دو عالم فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ حکمرانی اور بادشاہت کس کی ہے؟ اب علی فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ اگر اللہ کہے تو پھر للہ نہیں آنا چاہیے، پھر ان اللہ آنا چاہیے۔ فرما رہے اگر
رہا ہے تو پھر لام تو نہیں آنا چاہیے، پھر تو انا آنا چاہیے۔ اگر اللہ کہے بتاؤ کس کی بادشاہت ہے، اگر خود کہے گا تو کہے گا میں اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کے لیے تو نہیں، معلوم ہے کوئی اور ہے کہنے والا۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں سامنے کو کہا جا رہا ہے جواب بھی وہی موجود ہو۔ اس کے بعد کیا الیوم تجزا، یہ کون اعلان کریں گے؟ الیوم تجزا، رسول خدا فرمائیں گے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ الیوم، آج کے دن، یہ یوم الدین آج یوم الدین ہے نا، آج کے دن، الیوم، آج کے دن، تجزا کل نفس بما کسبت، ہر نفس کو وہی صلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا ہے۔ یہ صلہ وہی دے گا جو ہر صلہ جانتا ہو، اور ہر عمل ہوتا ہے نیت کے تحت۔ اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو بھی عمل کیا جاتا ہے کس کے تحت ہوتا ہے؟ نیت کے تحت۔ آج جو جزا دے رہا ہے وہ صرف عمل کو نہیں دیکھے گا۔ ہاں صحیح۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ، دنیا والوں علی صرف تمہارے عمل کو نہیں دیکھ رہا، تمہاری نیتوں سے بھی واقف۔ کا نام ہے خدا کے لیے، پہچانو اپنے امام کو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، کل نفس، کل کی لفظ ہے کل، کل نفس، آج عالمین جتنے ہیں کل میں شامل۔ یہ نہیں کہ کوئی نکل جائیں گے کوئی ادھر ہو جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ وہاں کل ادھر ہو جائیں کچھ جو ادھر ہو جائے، کل مکمل ہی نہیں ہوتی اگر جو نکل جائے۔ معلوم ہوتا ہے آج کلو الیوم، وہ تو خاص دن ہے، اگر خود آ کے خاص دن ہے تو پھر خاص کہاں رہا؟ کون ہے کہ یہ خاص دن جو جزا دیں گے؟ یہ وہ حاکم ہیں، حاکم۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، تمہارے ہر نفس نے جو جو بھی کیا ہے آج اسے جزا دی جائے گی۔ ایک لفظ میں کہہ دوں، کسی تاریخ میں مجھے فرمائیں، کہیں اتنی سی بھی تاریخ میں لکھا ہو کہ جب یہ جزا دیں گے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی جنہیں جنت میں بھیجیں گے جزان، جنہیں جہنم میں بھیجیں گے سزان۔ بابا کسی تاریخ میں کوئی ضعیف روایت بتائیں کہ کسی میشر والے نے کہا ہو مجھ سے صحیح فیصلہ نہیں ہوا۔ پھر علی کو عادل مانو، تو اتنی سی روایت بتاتے، چھوٹی سی بھی، چھوٹی سی روایت بھی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے عدل کے ساتھ جزا دے دی، ہر آدمی اپنے اپنے اس میں مطمئن، اس لیے کہ لفظ مطمئنہ ہی نے تو جزا دی ہے۔ سبحان سبحان مطمئن، جب مطمئن ہو گئے جناب اب آ جائے گی جناب جہنمی، وہ تو جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں، وہ تو علید اور کفار وہ تو پھینکے جا رہے۔ اچھا یہ چونکہ اب فرمایا آپ نے، وقت بھی بالکل 2-3 منٹ رہ گیا یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
شاہ جی آپ کا ادھار ہوا، یہ ہو جائے کیا کیا؟ اچھا جناب، کیونکہ یہ تھوڑا سا موضوع اور آگے بڑھ جائے تاکہ وقت بھی آپ کو زحمت بھی نہ ہو، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. تو اب جب یہ کیا کریں گے، جزا دینی شروع ہو جائے گی. ہم ہیں گناہ گار، ہے یا نہیں؟ جو پہلا جملہ میں نے کہا تھا آج وہی اللہ کا جو کمال ہے وہ آج ہی تو استعمال ہونا ہے، جسے کو کہتے ہیں شفاعت. اور نہیں فرما رہے بابا، آج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں اگر یہ اس کے بعد سفارش نہ کریں پھر حق کی شفاعت کو اس کا عہدہ برا اللہ ہو سکتا ہے؟ میں کیا کہوں، کیا اللہ عہدہ برا ہو جائے گا؟ یہ کہیں گے تو عہدہ برا ہوگا، یہ کہیں گے اور کہیں گے ان کے لیے شفاعت ہوگی فروع دین میں، اصول دین میں نہیں. پہلے توجہ فرما لینا. بابا عقیدہ یہی صحیح کر لیں. شفاعت کس میں ہوگی؟ شفاعت فروع میں ہوگی. فروع میں کیا آتی ہے؟ نماز. فروع میں کیا آتی ہے؟ روزہ. فروع میں کیا آتی ہے؟ اخلاقیات. یہ شادی ہے، یہ بیاہ ہے، یہ گھریلو مال ہے اور یہ خرید و فروخت ہے. کتنی کوتاہی ہے؟ فرمائیں کوتاہیاں کتنی ہوں گی؟ ایک گلاس کہتا ہوں بابا، ایک گلاس کہہ کے آگے بڑھتا ہوں خدا کے لیے. کوتاہیاں کتنی ہیں؟ خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے. اسی لیے تو اللہ نے شفیع شفاعت شافع امتی امام حسین کو بنایا ہے. اور نہیں فرما رہے ہیں. کوتاہی ہو سکتی ہے، روزے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر عزاداری میں نہیں. اللہ کی شفاعت چاہتے ہیں پھر تو عزاداری کرنی پڑے گی، مجالس میں آنا پڑے گا، زینت مجالس بننا پڑے گا، انہیں برپا کرنا پڑے گا، ان کی رونق بڑھانی پڑے گی. اگر حسین راضی، کیا جناب زہرا راضی نہیں؟ نعمت ہے آپ کے پاس، یہ ان کی عزاداری خدا گواہ ہے، بہت بڑی نعمت. اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں خدا کے لیے. جتنی عزاداری کر سکتے ہیں کریں، جتنی کر سکتے ہیں. کچھ کنسیشن ملی یا نہیں ملی؟ بہت کچھ ہو گیا جناب. اب آ گیا جناب یہ. اچھا جی، گناہگار ادھر ہو جاؤ، گناہگار ادھر ہو جاؤ. لائن شروع ہوگی لگنی، لائنیں لگنی شروع ہو گئی. میں کیا کہہ رہا ہوں، کوتاہیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ درس بھی ہے لہذا کوتاہی کی لفظیں کہنا زیادہ ضروری ہے. کتنی کوتاہیاں ہیں خدا کے لیے. میں دیکھیں میں ہاتھ باندھ کے گئے تو جب اس عذاب میں آئے تو آخر عقل پہ کنٹرول ہونا ضروری ہے. خدا کے لیے میری نصیحت سمجھیں جو کچھ سمجھے. اب جناب
خدا ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ. خدا جانے وہ سلمان ہوگا جو آگے ہوگا، ابو ذر ہوگا جو آگے ہوگا، مقداد ہوگا جو آگے ہوگا. ہماری جو لینے لگی ہوں گی، یہ نہیں ہے کہ جلدی نہیں بھیج دیں گے. اب ہوگی شفاعت، اور حق کے شفاعت ہے اللہ کے پاس. مالک شفاعت کون ہے؟ مالک شفاعت فقط اللہ. شفاعت کا مالک فقط اللہ. یہ بھی مالک ہیں لیکن ان کو اذن دیا اللہ نے، کچھ اذن کے ساتھ وہ ادھر نہیں جاتے، وقت نہیں ہے. یہ مالک شفاعت ہے. جب یہ مالک شفاعت ہے، اب ان کے سارے ماننے والوں کی جب قطاریں لگ جائیں گی، پھر آپ بھی کچھ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اگر تو آپ اس وقت سینے سے ذرا کپڑا ہٹا کے داغ ماتم دکھا دیں، کیا کہہ رہا ہوں؟ پروردگار بس خیر محمد و آل محمد جو اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے ہیں انہوں نے فیض القرآن فرما. بہت سے حضرات بیمار ہیں جنہوں نے فرمایا ہے ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. ہمارے صغیرہ گناہوں کو بخش دے، کبیرہ گناہوں کو بخش دے. ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، سورہ فاتحہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.